to know that what is IELTS. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیلٹس میں اسپیکنگ اسکل کے حوالے سے آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ اسپیکنگ اسکل میں یہاں پر بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں اور وہ شائنس فیل کرتے ہیں، جبکہ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں یعنی کہ ہمارے ملک میں جو انگلش ہے وہ ایز اے سبجیکٹ اس کو ٹیچ کیا جاتا رہا ہے، اس کو ایز اے لینگویج ٹیچ نہیں کیا گیا. اگر ایز اے لینگویج اس کو ٹیچ کیا گیا ہوتا تو اوبیسلی جو انگلش لینگویج کے پیریڈ ہوتے ہیں یا لٹریچر کے جو پیریڈ ہوتے ہیں تو ان میں انگلش جو ہے نا اسپوکن اس کا کوئی کلو ملتا، اور جو ٹیچرز ہیں یا جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ انگلش کے پیریڈ میں کم از کم جو ہے نا انگلش اسپوکن کو اس کی امپلیمنٹیشن کرتے. اب کیا ہے کہ جو انگلش جو اسپیکنگ اسکل ہے اس میں دو چیزیں بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہیں. دا فرسٹ ون از دا ایکوریسی اینڈ دا سیکنڈ ون از دا فلوئنسی. اب ایکوریسی اور فلوئنسی کیسے امپروو ہوگی؟ اوبیسلی آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس اور ایون دین کے ٹیچرز بھی یہاں پر بولنے میں ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں. تو دس از ناٹ دا پراپر وے ٹو لرن انگلش. جو اسپیکنگ اسکل ہے اس میں آپ کا ایکسنٹ اور پروننسیشن جو ہے نا وہ 100% ہونا چاہیے. جو ہماری مدر ٹنگ ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ جو ہماری نیشنل لینگویج ہے اس حوالے سے یا اس کا جو ایکسنٹ ہے وہ اس میں نہیں ہونا چاہیے. سو ہاؤ ول یو بی ایبل ٹو امپروو یور اسپیکنگ اسکل؟ Obviously speaking اور listening correlated ہے. If you are a good listener you can become a good speaker. اگر آپ ایک اچھے لسنر ہیں تو آپ ایک اچھے اسپیکر بن سکتے ہیں. اگر اچھے لسنر نہیں ہیں تو اچھے اسپیکر نہیں بن سکتے، کیونکہ during listening you are going to tune your ears, your eardrums. You are listening and the voice or the sound is going to strike to the drums of the ears. And you are learning something. آپ کچھ لرن کر رہے ہیں. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ایکسنٹ ہے یا جو پروننسیشن ہے وہ اس میں چینج ہونا چاہیے. Obviously it should be changed. So how we'll be able to learn speaking English? How we can become excellent or very good as far as the speaking skill is concerned? We will have to create an atmosphere or the environment to make a change in our accent. جو ہمارا ایکسنٹ ہے اس میں چینج یعنی کہ ہمیں ایک لانا چاہیے. اب کیا ہے کہ اسپیکنگ اسکل کے اندر آپ کو پتہ ہے 3 پارٹس ہوتے ہیں یا 3 سیکشنز ہوتے ہیں یا 3 اس میں فیزز ہوتے ہیں. اس میں ایکیڈیمک آئیلٹس کے اگر اس کو دیکھا جائے تو ڈفرینٹ کویسچنز ہیں، ان کا کنٹینٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اگر جی ٹی کو دیکھا جائے، جنرل ٹریننگ کو دیکھا جائے تو اس کا کنٹینٹ جو ہے اس سے ڈفرینٹ ہے. جی ٹی کے ظاہر جنرل کویسچنز ہوں گے، اور جو ایکیڈیمک آئیلٹس ہے اس کے حوالے سے ڈفرینٹ کویسچنز ہوں گے، جو کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہی میکسیمم کویسچنز ہوں گے. اور جو فرسٹ پارٹ ہے وہ سیکنڈ پہ، اور جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ تھرڈ پارٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسپیکنگ اسکل کے اندر. اب اسپیکنگ اسکل میں اس وقت تک آپ کی ہیزیٹیشن دور نہیں ہو سکتی جب تک آپ کا ٹرینر یا آپ کا ٹیچر آپ کو بوسٹ اپ نہ کرے. Obviously you will feel hesitation over there and you won't be able to speak in a proper way because you are feeling shy. Even when you are going to ask some questions to the teacher you are feeling shy. آپ شرم محسوس کرتے ہیں جب آپ اپنے ٹیچر سے کوئی کویسچن کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ I don't have the proper knowledge. So how it's possible that I'll be able to ask some questions to my teacher? اور یہی سب سے بڑی ریزن ہے، یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ پراپر طریقے سے جو اسپیکنگ ہے اسے لرن نہیں کر پاتے. اب اسپیکنگ آپ کی امپروو ہوگی ڈائس پر آنے سے، روسٹم پر آنے سے یا ڈفرینٹ کویسچن سے. جب آپ خود ٹرائی کریں گے نا، when you will try by yourself to speak in English,
ایون کہ آپ بروکن انگلش بولیں، انکریکٹ انگلش بولیں، لیکن آپ بولیں صحیح. وہ بولنے سے آپ کی جو ہے آپ میں نا ایک فلوئنسی آ جائے گی آپ کی اسپیکنگ اسکل میں. آپ غلط بولیں گے، صحیح بولیں گے، لینگویج اسٹرکچر آپ صحیح یوز نہیں کریں گے، آرڈر کنڈیشن میں نہیں بولیں گے، نو پرابلم. بٹ یو ول ہیو ٹو اسپیک. آپ کو بولنا پڑے گا. آپ بولیں گے تو دین یو ول بی ایبل ٹو لرن سم تھنگ، پھر آپ کچھ سیکھ سکیں گے. اب اس کا ایکسینٹ آپ کیسے چینج کریں گے؟ جتنا زیادہ سنیں گے اتنا زیادہ آپ کا بولنے کا ایکسینٹ چینج ہوتا جائے گا. آپ جتنا زیادہ سنیں گے اتنا آپ کا بولنے کا ایکسینٹ چینج ہوگا. کیونکہ آپ سن رہے ہیں نا، تو آپ سن رہے ہیں تو آپ کچھ سیکھ رہے ہیں، آپ کچھ لرن کر رہے ہیں. تو اس سے آپ کی لرننگ ہو رہی ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا. آپ اس چیز کو فیوٹائل سمجھتے ہیں، فضول سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ سنا ہے، بس سن لیا، اب اس سے کیسے امپرومنٹ آ سکتی ہے. obviously اس سے امپرومنٹ آئے گی جب آپ سن رہے ہیں تو، کیونکہ چیزیں تو آلریڈی آپ کے دماغ میں، آپ کے برین میں اسکین ہوتی جا رہی ہیں. تو جتنی زیادہ چیزیں اس میں اسکین ہوتی جائیں گی، آپ بعد میں اتنے اچھے طریقے سے اسے ایکسپلین کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اب اس میں اسپیکنگ اسکل میں جو ہے نا، برین اسٹارمنگ اور آئیڈیاز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کہ آپ ایک کویشچن سنیں اور فوری طور پر آپ اس کا رپلائی کر سکیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ آئیڈیاز آپ کہاں سے لائیں. کسی بھی کویشچن کو دیکھ کے یا کسی بھی کویشچن کو سن کے اس کا ایک انالیسس جو ہے نا وہ آپ کر کے اس کا آنسر آپ کر سکتے ہیں. دوسرا اسپیکنگ اسکل میں نا آپ کا آئی کنٹیکٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی جو بندہ، جو اسپیکر آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کا انٹرویو لے رہا ہے، اس کے ساتھ آپ کا آئی کنٹیکٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ اسے انڈرسٹینڈ کریں. اب ہمارے جو ایئر ڈرمز ہیں یا ہم لوگ جو ہے نا وہ عادی نہیں ہے اس چیز کے، وہ ہیبیچول نہیں ہے کہ ہم سنیں اور پھر ہم بولیں. تو ہمیں فوکس کرنا پڑے گا، ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر ہمیں بولنا ہوگا، ڈفرینٹ کویشچنس کے اوپر ہمیں بولنا ہوگا. اب فار ایگزامپل کچھ کویشچنز ہیں یہاں پر، میں وہ کویشچن سارٹ آؤٹ کرتا ہوں اور میں خود ان کے آنسر آپ کو کرتا ہوں کہ کوئی کویشچن اگر آپ سے پوچھے تو آپ نے اس کا آنسر کیسے کرنا. اب فار ایگزامپل جو انٹرویور ہے، جو کویشچن کرنے والا ہے، وہ آپ سے کویشچن کیسے کرتا ہے، کویشچن آپ سے کیسے پوچھتا ہے. اگر آپ اسے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تو آپ ایکسکیوز می کہہ کے کویشچن جو ہے نا اپنا ریپیٹ کروا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. اور اگر آپ کو کویشچن کی سمجھ ہی نہیں آتی تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پلیز چینج دا کویشچن. کیونکہ جو آئیلٹس کا ایگزام ہے وہ آپ میں امپروومنٹ لانے کے علاوہ آپ کو فیور بھی اس میں آپ کو دی جاتی ہے کہ آپ کو یہ فیور دی جاتی ہے کہ آپ کا کویشچن جو ہے نا وہ چینج کر دیا جاتا ہے آپ کی ریکویسٹ پہ. اب کس ٹائپ کا کویشچن فار ایگزامپل پوچھا جائے تو آپ کیسے ریپلائی کریں گے، میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں. اب فار ایگزامپل کویشچن ہے کہ ڈسکرائب دا ٹاؤن ویئر یو لیو. اب کیسے آپ آنسر اس کا دیں گے؟ آپ آنسر ایسے دیں گے: تھینک یو ویری مچ فار دا کویشچن، آئی لیو ان اے اسمال ٹاؤن اینڈ اٹس بیوٹیفل. اب اتنا آنسر آپ دے دیں، اس کے بعد بس اٹس انف. لیکن بالکل آپ نے یس یا نو میں آپ نے آنسر نہیں دینا کہ آپ ایک جو ہے نا آنسر وہ یس یا نو میں دے دیں اور یس یا نو میں آنسر دے کے آپ کہیں کہ بس سیٹسفیکشن ہوگی اب وہ نیکسٹ کویشچن بولیں. کوشش کرنی ہے کہ آپ کنٹینیوسلی بولتے جائیں. آپ اسی طرح نا یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ جو انٹرویور ہے، جو انٹرویو کر رہا ہے، جو بھی شخص میل یا فیمیل، وہ آپ کے آنسر سے نیکسٹ کویشچن آپ سے پوچھ لیں. تو بی کنفیڈنٹ. آپ میں کانفیڈنس لیول آپ کا جو ہے وہ زبردست ہونا چاہیے اور آپ نے جس طرح کویشچن ہونا ہے ویسے ہی آپ نے آنسر اس کا اعتماد کے ساتھ دینا ہے. فار ایگزامپل ہاؤ آفن ڈو یو ٹیک فوٹوگرافس. تو اس کا آنسر آپ دے سکتے ہیں: ایز فار ایز دا فوٹوگرافی از کنسرنڈ آئی ایم انٹرسٹڈ ان فوٹوگرافی اینڈ وین آئی گو آؤٹ سائڈ ود مائی فیملی اور ود مائی فرینڈس وی ٹیک ڈفرینٹ سارٹ آف فوٹوگرافس آف ڈفرینٹ پوزز. اب آپ نے ایک تو اسمائل پاس کی، دوسرا آپ نے ریپلائی کیا، آنسر دیا آپ نے. اس سے جو کنفیڈینس ہے نا وہ اگلے بندے کو سمجھ آتا ہے کہ بندے میں کنفیڈینس ہے. پھر نیکسٹ کویشچن وہ اسی حوالے سے کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل وائی ڈو پیپل ٹیک فوٹوگراف. تو آپ آنسر کیسے دیں گے کہ یو نو دیٹ
as far as the photography is concerned, it's charming. And a lot of people, they do photography for a hobby. But you know that the photos are having importance in life. These are the memories of olden times. The photos are the memories of the past time. Even nowadays, the people are used to utilize the photos on social media. But I am talking regarding the photos, those photos when the people were having different sort of cameras with them and they were doing photography. Thank you. अब फिर इससे थोड़ा हट के फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाता है, मिसाल के तौर पे, हाउ मेनी आवर्स इन अ नाइट डू यू स्लीप? अब आंसर आप कैसे देंगे कि यू नो that as far as the sleep is concerned, it's having much importance in our life. So I try to sleep approximately 8 hours in 24 hours because according to health department or the doctors, it's good for you if you take sufficient sleep. इस तरह करके आप आंसर दे दें। अब इसमें मेन क्या चीज़ है कि इसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाएगा। फिर बाकी चीज़ें तो आपको पता है कि इसमें काउंट करती हैं, वोकेबलरी आपकी अच्छी हो और आप हैबिचुअल हो, आदी हो बोलने के। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी टॉपिक दिया जाता है तो उस पर बोलना आपको कोई इशू ना हो। अब जैसे आपसे ये कहा जाए कि आप आईएलटीएस के ऊपर बोलें, फॉर एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करना पड़े कि आईएलटीएस क्या है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, तो आपके पास इतने वर्ड्स होने चाहिए कि आप उसको एक्सप्लेन कर सकें कि आईएलटीएस है क्या, या आप किस पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन इज दैट यू आर गोइंग टू अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, सो व्हाट्स द रीज़न दैट यू आर गोइंग टू अब्रॉड, कि आप क्यों अब्रॉड जा रहे हैं, उसकी रीज़न क्या है, और क्या आप फ्यूचर में वापस आएंगे या आप वहीं स्टे करेंगे। तो ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। और आपने इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है कि आपने डिफरेंट क्वेश्चंस लिखने हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस भी आपको शो करवाए जाएंगे, आपको बताए जाएंगे इंटरव्यू के हवाले से, फिर उनके आंसर्स आपको बताए जाएंगे, फिर आपने उनके ऊपर ना डिस्कशन करनी है, प्रैक्टिस उनकी करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑब्वियसली आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, और अच्छा स्पीकर बनने के लिए लिसनिंग स्किल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट का अपने लिए चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप वो चेंज नहीं करेंगे आप अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच।